بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اگر آپ کو میری کہانیاں پسند آتی ہیں تو میرے چینل زوہا سینٹر وائس کو سبسکرائب کریں اور مزید ویڈیو اپڈیٹس کے لیے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ میری خالہ کو کسی نے یہ کہانی سنائی تھی۔ میں یہ کہانی اسی عورت کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ میرا نام سائقہ ہے۔ میرے ماں باپ بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ میری پرورش دایا تائی نے کی تھی۔ میرے ساتھ کوئی زیادہ اچھا سلوک نہ تھا۔ خیر، جب میں 18 برس کی تھی تو تائی نے میری شادی کر دی۔ شادی کے بعد تو میری زندگی ہی بدل گئی۔ میرے شوہر امجد نے مجھے اتنی زیادہ محبت دی کہ تایا کے گھر میں اٹھائی ہوئی تکلیفوں کو میں بھول گئی۔ میری زندگی میں مزید بہار اس وقت آ گئی جب میں پہلے بیٹے علی کی ماں بنی تھی۔ میری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، مگر وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ ہمارا بیٹا علی 4 سال کا ہو گیا تھا اور میرے ہاں دوسرے بچے کی ولادت ہونے والی تھی کہ میرے شوہر امجد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس حادثے نے ان کی جان لے لی۔ میری ہستی بستی زندگی یکایک اجڑ گئی تھی۔ مجھے تو جیسے کچھ ہوش ہی نہ رہا تھا۔ گھر کا سائیں پیسہ کمانے والا نہ رہا تو 3 وقت کی روٹی کھانی بھی مشکل ہو گئی۔ مجھے علی کے ساتھ اب دوسرے بچے کی فکر بھی تھی جو ابھی دنیا میں آیا بھی نہ تھا۔ میں کچھ مالی مدد حاصل کرنے کے خیال سے تایا تائی کے ہاں بھی گئی تھی، پر ان کا نہایت ہی برا رویہ دیکھ کر کچھ کہنے کی ہمت ہی نہ ہوئی اور مایوس ہی واپس آ گئی تھی۔ اس رات صورتحال نے مجھے رلا دیا تھا۔ مجھے لگتا میں بالکل تنہا ہو گئی ہوں۔ ایک دن میں علی کو سلا کر بیڈ پر اداس بیٹھی تھی کہ میری نگاہ دیوار پر موجود چھپکلی پر جا ٹھہری تھی۔ اب آپ اسے میرا پاگل پن کہیں یا کچھ اور، میں اس چھپکلی سے مخاطب ہو کر اپنے دل کی بھڑاس نکالنے لگی تھی۔ میرا تو کوئی بھی نہیں ہے، تم ہی بن جاؤ میری سہیلی، میری غمخوار اور میری مددگار۔ اس دن میں نے چھپکلی سے ڈھیر ساری باتیں کی تھیں اور پھر میرا یہ معمول ہو گیا تھا کہ میں جب بھی کام سے فارغ ہوتی اس چھپکلی سے ڈھیروں باتیں کر کے اپنا دل ہلکا کر لیتی تھی۔ ایک رات میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی۔ میری دوسری اولاد کی دنیا میں آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ محلے والوں نے مجھے ایک سرکاری زچہ خانے میں داخل کرا دیا تھا جہاں میں نے اپنے دوسرے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ میں اس وقت اسپتال میں تنہا پڑی اپنے اور اپنے ہونے والے بچے کے نصیبوں کو رو رہی تھی کہ اچانک ایک اجنبی عورت وارڈ میں داخل ہوئی تھی اور میرے پاس آ کر مجھے چپ کرانے لگی تھی۔ میں ایک ہمدرد پا کر بکھر سی گئی تھی اور اپنے حالات کا رونا رونے لگی تھی۔ اس عورت نے مجھے بتایا تھا کہ اس دنیا میں وہ بھی بالکل تنہا ہے۔ دولت کی اس کے پاس کمی نہیں، لیکن کوئی عزیز رشتہ دار دوست نہیں۔ وہ تبھی تنہائی کی ڈسی ہوئی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ آج سے میں تمہاری اور تم میری سہیلی ہو اور اب میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر میں ہی رہوں گی۔ اس عورت نے جس نے اپنا نام صفیہ بتایا تھا، اس کی باتوں میں کچھ ایسا اثر تھا کہ میں جواب میں کچھ کہہ ہی نہ سکی تھی۔ صفیہ اسپتال سے میرے ساتھ ہی گھر آ گئی تھی۔ اس کے آنے سے مجھے بہت سہارا ہو گیا تھا۔ اس نے آتے ہی گھر کا سارا کام سنبھال لیا تھا۔ وہ ہر کام بہت ہی جلدی کر دیتی کہ میں اس کی پھرتی دیکھ کر حیران رہ جاتی۔ صفیہ نے میرا گھر ہر قسم کی اشیاء سے بھر دیا تھا۔ اب مجھے اور میرے بچوں کو کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی۔ دوسرے لفظوں میں میری سہیلی صفیہ نے ہمارے گھر کو ایک بہت ہی خوشحال گھرانے میں تبدیل کر دیا تھا۔ میں اور میرے بیٹے علی اور حمزہ بہت آرام اور آسائش سے زندگی گزار رہے تھے۔ میری اس کہانی کی سب سے اہم بات یا خاص حصہ یہ ہے کہ جب سے میری سہیلی صفیہ میرے گھر آئی تھی، میرے گھر کی دیوار پر رہنے والی وہ چھپکلی نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی جس سے میں دل کی ہزاروں باتیں کیا کرتی تھی۔ صفیہ کو ہمارے ساتھ رہتے ہوئے تقریباً 8 برس ہو گئے تھے۔ ایک صبح میں سو کر اٹھی تو مجھے صفیہ دکھائی نہیں دی۔ میں نے سوچا کہ کسی کام سے باہر گئی ہوگی۔
اس کا انتظار کرتے ہوئے دن سے رات ہو گئی تھی، پر وہ نہ آئی۔ بچے صفیہ خالہ کہہ کر اسے یاد کرتے رو رہے تھے۔ میرا بھی پریشانی کے مارے برا حال تھا۔ سب جگہ پوچھ لیا پر کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اس کے جانے کے بعد ہم بہت اداس ہو گئے تھے۔ میں بھی اسے یاد کر کے دکھی ہو جاتی اور یوں 1 سال بیت گیا۔ اب یہاں میں آپ کو حیرت کی یہ بات بھی سنا دوں کہ جس روز سے صفیہ میرا گھر چھوڑ کر گئی تھی، وہ چھپکلی دیوار پر پھر سے نظر آنے لگی تھی۔ اس روز میرے بیٹے فاخر کی سالگرہ تھی۔ میں سو کر اٹھی تو بیڈ پر سالگرہ کے تحفے موجود تھے۔ میں خوشی سے باہر بھاگی کہ صفیہ آ گئی، پر وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ گھر کا دروازہ بھی لاک تھا۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ یہ تحفے میرے گھر میں کیسے آ گئے۔ اب مجھے کچھ خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ فاخر سو کر اٹھا تو ان چیزوں کو دیکھ کر خوشی سے چیختے ہوئے بولا کہ صفیہ خالہ آ گئی ہیں۔ میں نے انہیں یہی بتایا کہ وہ آئی تھیں پر آپ کو سوتا دیکھ کر چلی گئیں۔ وہ اب اپنے بھائی کے ہاں رہتی ہیں، آپ سے ملنے جلد ہی دوبارہ آئیں گی۔ میں نے اس کے سامنے یہ بات بنا دی تھی، پر میری عقل کام نہیں کر رہی تھی کہ یہ سب کیا ہے اور کیسے ہوا۔ میرا تمام دن انہی سوچوں میں گزرا تھا اور رات کو سوتے ہوئے بھی اسی بارے میں سوچ رہی تھی، اور شاید اس لیے مجھے وہ خواب میں بھی صفیہ ہی نظر آئی تھی۔ وہ مسکراتی آنکھوں کے ساتھ مجھ سے مخاطب تھی۔ سائقہ، تمہیں یاد ہے بہت سال پہلے تم مجھے بس ایک چھپکلی سمجھ کر مجھ سے اپنی تنہائی اور حالات کا رونا روتی تھیں۔ تم اس بات سے ناواقف تھیں کہ میں چھپکلی نہیں بلکہ اس کے روپ میں ایک جنی ہوں۔ تو میں نے سوچا تھا کہ میں روپ بدل کر تمہارے ساتھ رہوں گی اور تمہاری مدد بھی کروں گی، اور پھر میں نے ایسا ہی کیا اور صفیہ کے روپ میں تم سے ملی۔ تمہارے ساتھ میرا وقت بہت اچھا گزرا۔ میں صفیہ کے روپ میں تمہارے ساتھ ہمیشہ رہتی، لیکن میری کچھ مجبوری ہے جو اس بات کی اجازت نہیں دیتی، سو میں دوبارہ اس روپ چھپکلی میں آ گئی۔ مگر اب میں اس روپ میں بھی تمہارے ساتھ تمہارے گھر میں ہی رہوں گی، کیونکہ میرا راز کھل گیا ہے۔ اب میں اپنے لوگوں میں واپس جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی تھی اور میری آنکھ کھل گئی تھی۔ آج میرے بیٹے جوان ہو چکے ہیں، علی کی تو شادی بھی ہو گئی ہے۔ میرا ایک پیارا سا پوتا بھی ہے جو چھپکلیوں کا دشمن ہے۔ جہاں چھپکلی نظر آئی اس نے ڈنڈا اٹھایا۔ میں اسے چھپکلی کو مارنے سے اور تنگ کرنے سے سختی سے منع کرتی ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے کہتا ہے، دادو آپ چھپکلی سے ڈرتی ہیں؟ اب آپ ہی بتائیں میں اپنے پوتے کو کیا جواب دوں؟ اپنی چھپکلی سے جڑی ناقابل یقین کہانی تو اسے نہیں سنا سکتی نا، اور اگر سنا بھی دوں تو کیا وہ یقین کر لے گا؟ ارے اس کی بات تو چھوڑیں، بھلا آپ نے کون سا یقین کر لیا ہے؟